ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صرف تیرے پاس ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. دیکھا نا. تو ایک بات سمجھیں کہ جس اللہ کا ہاتھ پر نظر نہیں آتا نا، بولو نہیں آتا نا، تو اللہ کا ہاتھ کیسے اوپر ہے؟ مطلب اس کو باطنی بیعت کہتے ہیں، جو ہاتھ نظر نہ آئے اور ہاتھ ہو، اس کو باطنی بیعت کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ باطنی بیعت کیا ہے، وہ یہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. آپ اس کا انکار کریں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اوپر اور آپ کافر ہو جائیں گے اسی وقت. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ کا یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. اس کے باوجود ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، فوق ایدیہم، فوق کے لیے جسم چاہیے، فوق اور تحت کے لیے جسم چاہیے. تو فوقہ جو ہے اس پر جو اطلاق کیا گیا، تو یہ ایدیہم اگر وہ ید نہیں ہے تو پھر کون سا ید ہے؟ تصرف ہے. یار ابو بند کر چھوڑو جنہ آ رہے ہیں. تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ دا ہاتھ نہیں. اللہ آنا میرا ہاتھ ہے انہاں ہوتے جنہاں نا ہاتھ محمد مصطفیٰ دے ہاتھ بچے. تو ہون اللہ دا ہاتھ تسی دسو کتے ہوئے؟ مننا پیسی اللہ دا ہاتھ ہے انہاں دے. تے ہاتھ نظر نہیں آندا، ہاتھ ہے جسم. اللہ جسم تو پا کے تے جڑی چیز نظر نہ آوے اس کو کہتے ہیں تصرف روحانی. روحانی تصرف کا یہ مفہوم ہے. پرویز نے لکھا تھا یار مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ روحانی کیا چیز ہے. روحانی مذاق کر رہا تھا نا. ایک بزرگان دین ہے اولیاء اللہ پہ تصوف کیا ہے اور یہ روحانی چیز کیا ہے. روحانی لفظ بولتے ہیں. میں اس کو مر گیا ہے پرویزی فرقے کا آدمی کوئی میرا خطاب کیوں سن رہا ہو تو وہ مجھے بتائے کہ تم تو نصوص قطعیہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تم یہ مدعی ہو اس بات کے. تو مجھے بتاؤ فوق ایدیہم کا کیا معنی ہے؟ جب وہ ہاتھ سے پاک ہے تو فوق کے لیے جسم چاہیے. تو ہاتھ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر ہاتھ ہے. اللہ کہتا ہے ہاتھ میرا ہے. کسی صحابی نے اللہ کا ہاتھ نہیں دیکھا، رسول اللہ کا ہاتھ دیکھا، اللہ کا ہاتھ نہیں دیکھا. تو ہاتھ نہیں دیکھا پھر بھی ہاتھ ہونے کا ایمان ہے. تو یہ جو ہے نا یہی روحانی ہاتھ اس کو کہتے ہیں. میں نے قرآن سے ثابت کیا روحانی ہاتھ، ورنہ مجھے کوئی اس کی تفسیر بتائے. سمجھ آئی نا جی؟ تو میں ایک یہ ظاہر ہے، ظاہر بھی ہوا حضور کے زمانے میں اور باطنی کیا ہوا ویسے کرنی. باطنی تعلق بیٹھا ہوا یمن میں ہے. مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن. مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن. سال ہے رہتے ہیں گریاں دیدائے چرخے کہن. تب کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن. پھر کہیں ہوتا ہے پیدا ایک نخلے گل بدن. بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن. بایزید اندر خراسان یا اویسن در کرن.
رہتی ہے برسوں ہوتا زن در خاک و خون. مصرع علامہ اقبال کا، اگلا مصرع علامہ اقبال کا ہے. یہ شعر میرے ہیں، میں نے گرہ لگائی ہے مصرع اقبال پر. زندگی رہتی ہے برسوں ہوتا زن در خاک و خون، تا زبز میں عشق یک دانائے راز آید برون. زندگی کئی سال خاک تے خون وچ ہوتے مارنی ہے، تا کدرے ونج کے عشق نی محفل چوں ایک دانائے راز نکلنا دنیا دے آنا ہے. یا ویسے کرنی انوی صورت تے یا باغوید گستانی دی صورت کا للو پنجو تے جمنے ہی آنے نہیں سارے مکڑیاں. لیکن بائی عزیز اندر خراساں یا او ایسن در کرن، جس کے لیے جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام نے فرمایا حضرت علی اور حضرت عمر سے جاؤ. زیارت نہیں کی اویس کرنی نے، ویکھیا نہیں. یہ میں دس رہا غیبانہ تعلق، گولڈے شریف کا غیبانہ تعلق، جنہوں نے بیعت نہیں ظاہری. میں گل اتھوں کر رہا، تسی کے سامنے میں گل بھول گیا، میں آساں اتھے. ہاں تو بڑے بڑے اپنی خطابت کے سامنے لوگ بیٹھے نا، پر میں جڑے طریقے نال بولنا سر بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں بہوں ساری برات کہن کے ٹرنا نہ، میری چنگی بھلی جنگ ہونی ہے، مضمون کی جنگ ہونی ہے. او چیشتی صاحب آنا ہونا نا، وہ آنا نا کہ یہ جب جی ایک مامے نہ دیتا ہے، کڑیاں مامے جہیز دیتا ہے، اس وچ رکھو بھائی. اے فلانے چاچے دیتا ہے، اے تائرہ دیتا ہے، اے ابے دیتا ہے، اے فلانے محلے نے فلانے رشتہ دار دیتا ہے. کوئی تھی کتنے سامان واسطے کو کدھروں آنا ہے تحفہ کو کدھروں. تو جتنی وڈی تھی ہوئے جس کرنی اتنا ہی جہیز کو بڑا ہونا ہے. یہ گل تو پکی نا، شودیاں نے کرانی تھی جڑی اسے جہیز بھی شودے ہونے. تے پیر مہر علی شاہ دے کار جڑا جمعہ ہوئے نا علم دا جہیز ہے جی. عطار، رومی، غزالی، حافظ، سعدی، بیدل، اسجدی، فرخی، نظامی، ہلالی اور ائمہ اربعہ، تمام فنون کے جو ہمارے اکابر اساتذہ گزرے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے گفتگو کے درمیان کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی فکرہ آ جاتا ہے، وہ بھی نصیر الدین کے علمی جہیز میں شامل ہو کر نکلتا ہے. اس لیے میرا خطاب آپ عام مولوی کا خطاب نہ سمجھیں، میں بہت کچھ گٹھڑی باندھ کے چلتا ہوں سفر پر. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں جناب بڑا لمبا خطاب ہوتا ہے، تو صدر میں نہیں دے گیا یا تسی گھر بیٹھے رہو نا، کیوں تھوڑا نہ آئے. جو سنتے ہیں اور سن کر سر دھنتے ہیں، جو پہلے سے ہی داڑھی بنتے ہیں، وہ کب ہماری سنتے ہیں. ہاں وہ جو ہماری بات سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور گلے مانا ریاض نصیر سے چنتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ
وہ کہتے ہیں جناب وہ تو کہتے ہیں ابھی ہمیں وقت کا احساس بھی نہیں ہوا کہ آپ کتنی دیر بولے، کہ جڑے آپ بول نہیں سکتے، جو خود بول نہیں سکتے، اتنی رنگینی پیدا نہیں کر سکتے، یہ تنوع ہے نہیں، مضامین کی ورائٹی ہے نہیں، لگی بندھی باتیں کرتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا، بٹن آن کر دیا اور مولوی صاحب چل پڑے، 70 میل کی رفتار دے، کوئی ٹچکو مختلف رفتاراں، تو یہ وہ بات نہیں ہے جی، شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط، شیر کہہ سکتا نہیں اور مجھ کو کہتا ہے غلط، خود زبان معترض ہی خارج از تختی ہے۔ اس لیے اس کے لیے بہت سمجھ چاہیے، اور میں ذرا گفتگو جو چلاتا ہوں تو بہت ذوق کے ساتھ، میرا اپنا جو ذوق اگر بیدار ہو جائے تو پھر لطف مزید ہو جاتا ہے جی، اور اگر آپ کی طرف سے حل میں مزید ہو جائے تو پھر لگانا مزید ہوتا ہے پھر انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے تو باطنی تعلق پتہ چلا کہ کہاں ویسے کرنی اور کہاں سرکار مدینہ، لیکن باطنی تعلق تھا، باطنی تعلق تھا، تو حضرت علی اور حضرت عمر کو وہاں بھیجا اور فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرو، ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام دعاؤں کا مرکز اور محور ہیں، تمام لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ سرکار آپ سے قریب اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں، آپ دعا کریں۔ آپ اپنی موجودگی میں اپنے صحابی کو غیر صحابی کے پاس بھیج رہے ہیں جو مرتبہ صحابیت پر بھی فائز نہیں، وہ ایسے کرنی، بس آپ بات سمجھے نا، میں ایک پیش کر رہا ہوں جلدی باتیں، نئی باتیں بھیج رہے ہیں، تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ اپنی موجودگی میں ایک غیر نبی اچھے انسان سے دعا کرانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے صحابی کو بھیجتا ہوں اور نبی ہونے کے باوجود اور اس کے باوجود کہ مستجاب الدعوات ہوں، ساری امت محتاج ہے میری دعاؤں کی، اپنی موجودگی میں اس آدمی کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اچھے لوگوں سے دعا کرایا کرو۔ یہ رسول اللہ نے یہ عثمان، حضرت علی اور عمر کو بھیج کر ہمیں یہ تعلیم دی، ٹھیک ہے، یہ تو حدیث سے ہے نا، اور تمام کتابیں لکھ رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا جاؤ کہو اویس سے کہ میری امت کے لیے دعا کرے، دعا کرانا ثابت ہو گیا نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اچھے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، یعنی کوئی معاذ اللہ زور نہیں ہے اللہ پر کہ جناب یہ ضرور کرا کے ہی چھوڑ سا، یہ گل نہیں، وہ اور منزل ہے، وہ بھی ایک ادا ہے، وہ بھی ایک ادا ہے، وہ ادا یہ ہے کہ محبت اور اطاعت کے اس منزل پر وہ آدمی پہنچ جاتا ہے کہ جس طرح بچہ نہیں چموٹ بننا بڑے نال آنا نہیں، میں کر کے چھوڑ مہربانی کر ہوں، اس بچہ رونا پہ زاریاں پہ کرنا ہے، پیر پہ نپنا ہے، نہیں میں کر کے چھوڑ سا، پھر جس طرح پیو کرنا پینا نا اسی طرح اللہ بھی کرنا پینا، اس لیے میں گل دسا حضور اس کے پیچھے ایک بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا، ارشاد ہے بخاری شریف میں اور سب کتابوں میں ہے، حضور نے فرمایا کہ بعض ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، میلے ہیں، کسی قابل نہیں، دنیا ان کو کسی قابل نہیں سمجھتی، اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر قسم اٹھا دے کہ اللہ یہ تو نے کام کرنا ہے تو اللہ کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی مقبولیت ہے،
دھونس نہیں معاذ اللہ، مالک کے سامنے کون دھونس ہے؟ باپ بیٹا باپ پر دھونس جماتا ہے؟ نہیں، عاجزی کرتا ہے، عرض کرتا ہے، للچاتا ہے، عرض کرتا ہے، رو کر عرض کرتا ہے. تو پھر جس طرح بزرگ گھر کے بچے کی بات کو نہیں ٹالتے نا، اسی طرح مالک بھی نہیں ٹالتا. ان لوگوں کی بددعاؤں سے بھی بچو، ان مجازیب کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں سے بھی بچو جڑے ہیں جی آونے نہ تے آنن ہوئے ماں سارے تے اللہ تدہ بھی آباد نہ کرے، تدہ تڑا چگا بھی اللہ گالے. اے جے نکلے جملے اللہ چھوڑنا نہیں ہونا نے، اے جے گلہ تو بھی بچیا کرو. ہاں آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، آ جائے اگر ضد پر اپنی کوئی دیوانہ، خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بت خانہ.